باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کتاب میں نے جیسا کل بتایا آپ کو آداب اسلامی، کتاب کا نام کیا ہے؟ آداب اسلامی۔ اس یعنی کیا مطلب ہوا؟ اسلامی آداب، اسلامی آداب، آداب ادب کی جمع ہے، ادب کی جمع یعنی جن چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہوتا ہے، تو کتاب کا نام ہے آداب اسلامی۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ اخلاق۔ اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے جی؟ اخلاق۔ اخلاق تو میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب میں 30 درس ہیں۔ اس میں کیا بتایا تھا میں نے کل آپ کو خلاصتاً بات بتائی تھی؟ کیا بات بتائی تھی؟ بتائے، کوئی بتائے گا جسے یاد ہو؟ کمال تک پہنچنا۔ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ کمال تک پہنچنا، تاکہ انسان کمال تک پہنچے، اب کمال تک پہنچے۔ اور انسان فطرتاً، انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے، کمال کو چاہتا ہے۔ یعنی فطرت کے معنی کیا بتائے تھے میں نے؟ فطرت کے معنی کیا بتائے تھے جی؟ ایک خاص قسم کی پیدائش، اس کو کہتے ہیں خاص قسم کی پیدائش کو کہتے ہیں فطرت۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے رسم، ایک ہوتی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے رسم، ایک ہوتی ہے فطرت۔ فطرت اور رسم میں فرق یہ ہے کہ رسم جو ہے وہ علاقے وائز بدلتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں شادی میں کچھ رسم رواج ہیں، آپ کے یہاں کچھ اور ہوں گے، ہمارے ملک میں کچھ اور ہے، دوسرے ملک میں کچھ اور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ گوروں کے کچھ رسم و رواج ہیں، کالوں کے کچھ اور رسم و رواج ہیں، الگ الگ رسمیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ دنیا کا کوئی انسان ہو، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی زبان کا انسان ہو، فطرت سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ مثلا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے، تو کیا ہندوستانی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے؟ دوسرے ملکوں کی ماں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی؟ ہر جگہ کی، چاہے کسی نسل کی، کسی رنگ کی، کسی بھی مذہب کی ہو، ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں فطرت، اسے کہتے ہیں فطرت۔ انسان کمال کو چاہتا ہے، تو کیا ہندوستانی لوگ کمال چاہتے ہیں؟ دوسرے ملک کے لوگ کمال نہیں چاہتے؟ مسلمان کمال چاہتے ہیں، دوسرے قومیں کمال نہیں چاہتی؟ ہر کوئی کمال چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں فطرت۔ فطرت یعنی وہ عادتیں یا عادتیں، کیا کریں مجبور ہے، اردو اتنی محدود ہے کہ لفظ عادت ہی استعمال کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ وہ عادتیں جو رنگ، روپ، نسل یا مذہب کی وجہ سے نہیں بدلتی، سب میں پائی جاتی ہیں، سب میں پائی جاتی ہیں۔ اب انسان فطرتاً، اگر یہ کہا جائے انسان فطرتاً یعنی پیدائشی، فطرتاً یعنی پیدائشی کمال کو چاہتا ہے، کمال ہے، یہ ہے کمال۔ مثلا کیا ہے یہ؟ کمال۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے خلق کیا کس لیے؟ کمال تک پہنچے۔ کہاں تک پہنچے انسان؟ کمال تک۔ اب مقصد یہ ہے کہ کمال تک تو پہنچے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہو ہم غلط ہیں؟ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے، سچ ہے، ہم انسان کو کمال تک پہنچائیں گے۔ تو اب یہ بتائیں کہ انسان فطرتاً کمال کو چاہتا ہے، تو کون سا کمال کو چاہتا ہے؟ کون سا کمال چاہیے اسے؟ بتائیں آپ لوگ، آن لائن والے بتائیں، آف لائن والے بولو۔ انسان کیسے کمال کو چاہتا ہے؟ کل بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ ہینا میم آپ بتائیے جی، دنیا میں رہ کے دنیا کے کاموں کو انجام۔ کون سا کمال چاہتا ہے انسان؟ کس طریقے کا کمال؟ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، فی الحال مقدمہ بیان کر رہا ہوں میں۔
کمال انسان فطرتاً کمال چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، لیکن ایک ایسا کمال، ایک ایسی ترقی کہ جس میں بیچ میں رکاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی رکاوٹ یا محدودیت نہ ہو۔ انسان بے انتہا کمال چاہتا ہے، بے انتہا کمال چاہتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ، دنیا کی کسی بھی چیز کو جو دنیا جسے کمال سمجھتی ہے، کیا وہ کمال ہے؟ کیا کہا تھا میں نے؟ پیسہ کمال ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی انسان کو پیسہ چاہیے، آج کے زمانے میں ہم کو پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو کیا پیسہ کمال ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں چاہے جتنا پیسہ ہو، آخر اس کی حد ہے، آخر اس کی اولاد کمال ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری اولاد زیادہ، میرا یہ، تو کیا اولاد کمال ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ چاہے جتنی ہو جائے، اولاد مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عہدہ یعنی پوسٹ، میں پردھان منتری ہوں، میں ایس پی آفیسر ہوں، یا میں آئی ایس ہوں، یا مثلاً میں نیتا ہوں، یہ پوسٹ، کیا یہ کمال ہو سکتا ہے کہ میں پردھان منتری بن جاؤں؟ یعنی کمال تک پہنچ گیا۔ پردھان منتری بننا کمال ہے؟ دنیا میں چاہے جو عہدہ ہو، آخر اس کو زوال ہے، لہذا نہ دولت کمال ہو سکتی ہے، نہ اولاد، نہ رتبہ، کچھ کمال نہیں ہے ان میں سے۔ تو پھر اور جبکہ انسان ایسا کمال چاہتا ہے جہاں کوئی محدودیت اور انتہا نہ ہو۔ تو اب دنیا کا ہر مذہب کا آپ اسٹڈی کیجئے، دنیا کے ہر مذہب کا تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، کیا ان کے ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو بے انتہا ہو؟ ہمارے ہاں ہے۔ کون؟ ہمارے ہاں ہے، ایک ہم ہی ہیں کہ جو ایک ایسی ذات کو مانتے ہیں جو بے نیاز ہے، غنی ہے، با کمال ہے، ایک ایسا کمال رکھتی ہے وہ ذات کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا انڈائریکٹ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تک پہنچنا کمال ہے، اللہ تک پہنچنا۔ پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے۔ تو کمال انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے، کمال کو، حب کمال فطری چیز ہے۔ ورڈ کیا ہے؟ اس بات کو کہتے ہیں حب کمال فطری ہے۔ حب کمال فطری ہوتا ہے، حب کمال فطری ہوتا ہے۔ اگر یہ ورڈ آپ کو دے دیا جائے تو آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، حب کمال فطری چیز ہے؟ یہ وہی، اگر یہ کیا ہے، یہ وہی ہے جو میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا تھا۔ کیا؟ حب کمال کو چاہنا فطری ہے۔ آپ سے کوئی کہے حب کمال فطری چیز ہے، اس کو ڈیفائن کیجئے، سمجھائیے مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حب کمال فطری چیز ہے تو آپ کہنا کہ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مکتب، کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی روپ، کسی بھی نسل کا انسان ہو، اسے کمال پسند ہے، وہ کمال چاہتا ہے۔ اور یہ کمال ایک ایسا کیونکہ انسان دنیا کے ہر کام میں، جتنا بھی حاصل کر لے انسان دنیاوی چیزیں، وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت ہے بڑھتے رہنا۔ اگر کمال تک آگے تک بڑھتے رہنا اس کی فطرت میں ہے، تو دنیا کی ہر چیز کی تو ایک انتہا ہے آخر میں۔ تو پھر انسان کی فطرت جو ہے وہ کمال کو چاہتی ہے، ایک ایسا کمال جس کی انتہا نہ ہو۔ تو پھر ایسی ذات تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جس کے ہاں کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں، یہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ لہذا اللہ تک، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تک پہنچنا کمال ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ انما میم، شیشما میم، اور کون ہے؟ جی نازیہ بطول سمجھ رہی ہیں؟ جی سکلین، سکلین آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ شیشما میم آپ سمجھی؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تک پہنچنا کمال ہے۔ ہمیں رات پتہ لگ گیا کہ ہمیں وہاں جانا ہے، یعنی اللہ کی ذات تک، وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، اگر ہم دنیا کا چھوٹا سا سفر بھی کرتے ہیں، اپنی
شہر سے دوسرے شہر کے لیے تو سامان آمادہ کر کے نکل. مائک بند کیجیے, کسی کے مائک پہ کھڑکھڑ زیادہ ہے. جی کس کا مائک ہے یہ جو زیادہ کھڑکھڑ کر رہا ہے؟ جی تو جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں وہاں تک جانا ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے نہیں؟ بولیے بولیے, جب تک ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. اگر ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہے نہیں, یا بغیر راستے کے پہنچ جائیں گے؟ راستہ ہے. راستہ ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں جب ہم چھوٹا سا سفر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنے وطن سے جاتے ہیں تو ہم, لڑکا ہو تو ایک دو جوڑے کپڑے ایسے ٹانگ لے گا بیگ میں, لڑکی ہو تو باقاعدہ ایک ٹرالی بیگ تیار ہوگا, اس میں میک اپ کا سامان بھی رکھا جائے گا, اس میں کیا کیا رکھا جائے گا, اور بھلے ٹھیک ہے پھر سب سامان پیک کر کے نکلا جاتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم دنیا کے چھوٹے سے سفر میں ایک جگہ جانے کے لیے سب چیزیں آمادہ ایسی کر کے نکلتے ہیں کہ راستے میں کوئی ضرورت ایسی نہ ہو جو ہماری ضرورت پیش آئے اور ہمارے پاس وہ سامان نہ ہو, آمادہ کر کے جاتے ہیں. تو پھر جب انسان دین کی بات آتی ہے اور ہمیں پتا ہے کمال تک پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, تو اس راستے میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے, کیا اس کو آمادہ کرنا نہیں چاہیے ہمیں؟ جی بولیے. ہلو, مطلب کسی کو میری نیٹ پرابلم ہے یا آپ کو بولنا نہیں چاہ رہے, ہوں ہاں بھی نہیں کر پا رہے؟ ہلو جی مولانا صاحب. آپ لوگ آپ میری طرف ہیں, توجہ ہے میری طرف یا نہیں, یہ بتائیے پہلے تو. جی ہے. تو پھر کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ خاموش ہیں سب خاموش ہیں. میں جی تو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ, ہاں تو کہہ سکتے ہیں. تو انسان کو اگر یہاں تک پہنچنا ہے, دینی سفر پہ نکلنا ہے, تو کیا راستے کا سامان ہمیں آمادہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. جی کرنا چاہیے. اللہ تک پہنچنا کمال ہے. تو جی اللہ تک پہنچے کیسے جائے گا؟ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اپنے شہر سے دوسرے والا شہر جانے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ ایسے ایسے کر کے فلاں فلاں جگہ سے ہو کے جانا ہے. اللہ تک کیسے پہنچے؟ اللہ تک کیسے پہنچے؟ کیا بتایا تھا میں نے, کیسے پہنچے؟ واجبات کو انجام دے, حرام کو ترک کرے. احسن تو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو انجام دے, جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے. ایک بات مقدمہ دیکھتے ہوئے چلیے, اللہ تک سب سے پہلا مقدمہ اب تک جو میں نے بیان کیا, انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال کو چاہتا ہے, لیکن کیسا کمال؟ ایسا کمال جس کی کوئی انتہا. انسان کو اللہ نے کیوں خلق کیا؟ تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے. کمال ٹھیک ہے, تو دنیا کی کوئی چیز کمال نہیں ہو سکتی, کیونکہ انسان جس کمال کو چاہتا ہے وہ لامحدود کا کمال ہے, لیکن دنیا کا ہر کمال محدود ہے. لہذا ان دنیا کی کوئی چیز کمال نہیں ہو سکتی, انسان کی فطری تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی چیز انسان کی جو فطری تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی. وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو اس کی فطرت کے تقاضے کو پورا کر سکتی ہے کہ بے انتہا کمال. اب ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ کمال تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو انجام دیا, جن کاموں سے روکا ان سے دوسری بات. تیسرا مقدمے پہ کیا کیجیے, اگر جو چیزیں اگر ہٹائیے, جو چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہے, ہمیں کہا ہے انجام دو, جو کاموں کو اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ انجام دو, اگر ہم ان کاموں کو ایک ایک کر کے ہم اس میں کیا بولتے ہیں اسے انگلش میں, اردو اپنے کیا کہتے ہیں تحقیق کریں, ریسرچ کریں, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ نے جتنے کام ہم پہ فرض کیے ہیں ان کا اکثر کا تعلق معاشرے اور سماج سے ہے. کس سے ہے؟ اللہ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں, نماز فرض کی ہے, لیکن نماز کیسے فرض کی ہے؟ جماعت کے ساتھ. مجبوری ہے تو ہی اکیلے پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ, تو جماعت انسان اکیلا ہے یا لوگوں کے ساتھ مل کے ہوگی جماعت؟ نماز جمعہ فرض کی ہے, نماز جمعہ فرض کی ہے, تو کم سے کم کتنے لوگ ہونے چاہیے نماز جمعہ جب ہوگی؟ 5 سے کم نہیں ہونے چاہیے. 5 سے کم ہے تو 5 لوگ. 5 سے کم ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتا. کم سے کم 5 لوگ ہو, تو 5 لوگ سماجی تو ہیں. اللہ نے
समाज से। बुराई अमर नहीं अली मुनकर, बुराइयों से रोकना। जब मैं अकेला जंगल में पड़ा हूं तो मैं किसे बुराइयों से रोकूंगा? इसका मतलब समाज से ताल्लुक। खुम्स वाजिब किया, खुम्स वाजिब किया। अब मैं चाहता हूँ अल्लाह के हुक्म पर अमल करके कमाल तक पहुंचूं, तो खुम्स को जब मुझे खुम्स पर अमल करूंगा तो कैसे अमल करूंगा? कि कोई जरूरतमंद सैयद होगा जब तो मैं उस अमल उसको पूरा करूंगा। जब मैं समाज में रहूंगा जब तो करूंगा। ज़कात वाजिब की, वो माशरे से ताल्लुक। तो लिहाजा नतीजा ये निकला, अल्लाह के कमाल तक पहुंचना है तो अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उनको अंजाम देना है, और जिन कामों का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उनमें अक्सर का ताल्लुक समाज से है, माशरे से है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर इंसान को इस यहाँ कमाल तक पहुंचना है तो इस रास्ते से पहुंचना पड़ेगा। किस रास्ते से? समाज से। आप ये बताइए कि समाज, दुनियावी जो पुलिस है, दुनियावी पुलिस, दुनियावी हुकूमत, कानून, क्या कोई समाज, कोई माशरा बगैर कानून के चल सकता है? बोलिए बोलिए, क्या कोई समाज, कोई माशरा बगैर कानून के चल सकता है? नहीं। अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे तो दुनियावी कानून क्या कहता है? दफा 302 के तहत सजाए मौत, दफा 302 के तहत सजाए मौत। और अगर किसी ने हाथ मर्डर किया है, चाकू से हमला किया है, मरा नहीं है वो, चाकू से जख्मी कर दिया है, तो दफा 307 के तहत फला फला सजा है। या मसलन फला फला ये किस लिए रखी गई है? कानून किस लिए बनाए गए हैं? क्योंकि समाज कानून से चलता है। तो आप ये बताएं, जब एक छोटी सी दुनिया की हुकूमत समाज में रहने के, चोर पे क्या करना है? चोर ये कर दे तो इतने साल की सजा। तो जब ये छोटी सा समाज, इस नॉर्मल सी हुकूमत समाज में रहने के कानून मुअय्यन करती है, तो जो हमारा दीन है, शरीयत कानून, इस्लाम है, शरीयत कानून इस्लाम है, जो कामिल तरीन शरीयत है, क्या उसने समाज के कानून नहीं मुअय्यन किए होंगे? क्या उसने समाज में रहने के कवानीन मुअय्यन नहीं किए होंगे? आदाब मुअय्यन न किए होंगे? बिल्कुल किए हैं। तो नतीजा ये निकला कि कमाल तक पहुंचना है तो अल्लाह के जिन चीजों का हुक्म दिया उनको अंजाम देना है। जिन चीजों का अल्लाह ने अंजाम देने का हुक्म की दिया है उनका अक्सर का ताल्लुक समाज से है। लिहाजा हम समाज में रहकर समाज की इस्लाह करके ही कमाल तक पहुंच सकते हैं, अपने हुकूक अदा। क्योंकि कमाल तक पहुंचना है तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया उनको अंजाम देना है, और अंजाम जब भी दे सकते हैं जब समाज में रहें। जी, जंगल में रहे, आप सन्यासी बन जाइए, जंगल में जाके अकेले रहने लगिए, अल्लाह के हुक्म है वो खुम्स दो, तो क्या खुम्स दे पाएंगे? ज़कात दो, दे पाएंगे? जुमा पढ़ पाएंगे? अमर बिल मारूफ करो, कर पाएंगे? जब इतनी चीजें हम कर ही नहीं पाएंगे तो कमाल तक कैसे पहुंच जाएंगे? लिहाजा अब दूसरा 3 मुकदमों का चौथा मुकदमा ये है कि समाज में रहने के कुछ आदाब, कुछ कानून है। ठीक है, उन आदाब, उन कवानीन को अखलाक कहा जाता है। और समाज में रहते हुए जिन आदाब, जिन कवानीन का ख्याल रखना है वो 2 तरह के हैं। कुछ अच्छे सिफात हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए समाज में रहते हुए, कुछ बुरी सिफातें जो समाज में रहते हुए हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस किताब में इन 2 को बयान किया गया है। शुरू के 20-21 दर्स में वो अच्छी सिफात जो माशरे में रहते हुए हमारे अंदर होनी चाहिए, और आखिर में कुछ दर्सों में वो बुरी सिफातें जो हमारे अंदर नहीं है। समाज में रहते हुए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क्या तुम्हारे अल्लाह का फैसला ये है? वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का फैसला ये है, अल्ला तअबुदू, किसी की इबादत न करना, इल्ला इय्याहु, उसके अलावा किसी की इबादत न करना, खुदा की एहसाना, वालिदैन के साथ, मम्मी पापा के साथ नेकी करना। अच्छा ये बताइए, क्या कहते हैं, अल्लाह कहता मेरी इबादत करो, फिर ये कहता फला काम करो, फला काम करो। अपनी इबादत के बाद जिस चीज का हुक्म दे रहा है तो कितनी अहमियत होगी उसकी। यहाँ पे क्या कहा? अल्लाह का फैसला यह है कि उसके अलावा किसी की इबादत, उस अल्लाह की इबादत के बाद तो उसने कोई और हुक्म नहीं दिया। सबसे पहले क्या हुक्म दिया? माँ बाप के साथ नेकी। तो यानी अल्लाह ने माँ बाप का मर्तबा इतना बड़ा बनाया है कि अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद अगर कोई हुक्म दिया है तो
साथ नेकी, ठीक है। वबिलवालिदैन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, और अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप दोनों या कोई एक बूढ़ा हो जाए, किबरा बूढ़ा हो जाए, वला तकुल लहुमा उफ, खबरदार उफ तक मत कह देना, खबरदार उफ तक मत कह देना। जब इंसान छोड़ किसी बात पे उसे बुरी लगती है या बोझ लगती है, तो सबसे छोटा वर्ड उसके मुंह से क्या निकलता है? उफ। खुदावंद आलम माँ बाप को का मर्तबा इतना बनाया है कि नाराजगी जाहिर करने का सबसे छोटा वर्ड दुनिया का नाराजगी जाहिर करने का दुनिया का सबसे छोटा वर्ड उफ, वो तक उनकी शान में बर्दाश्त नहीं करता, माँ बाप की शान में अल्लाह क्या माँ बाप की शान में उफ तक कहते हैं। नाराजगी जाहिर करने का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है दुनिया में? नाराजगी जाहिर करने का सबसे छोटा वर्ड क्या है दुनिया में? उफ। वो उफ भी बर्दाश्त नहीं है खुदा को माँ बाप के लिए, ठीक है। और खाली यही नहीं, वला तनहरुमा, उन्हें झिड़कना भी मत। कितने लोग ऐसे हैं, माँ बाप ने कहा यार भी करते रहते हो आप लोग, तो कितने लोग ऐसे हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा जब भी कोई क्लास होती है या मजलिस होती है, जरूर कहता हूँ। क्या आजकल इंसान क्या कहते हैं कि मैं पैरों पे खड़ा हो गया और मेरे माँ बाप ने थोड़े कुछ किया, मैं अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि भाई जो पैर जो से क्यों कह रहा है मैं इन पैरों पे मैं खुद खड़ा हुआ, वो पैर किसने दिए हैं? वो पैर किसने दिए जिन पैरों पे तू घमंड करके आज कह रहा मैं अपने आप खड़ा हुआ हूँ? जी इंसान, ये मेरी बात नहीं है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये चौथे ईमान की बात है। इंसान माँ के उस एक रात की कीमत अदा नहीं कर सकता जिस रात में उसने बिस्तर गीला किया था, लेकिन माँ ने उसको सूखे में सुला के खुद गीले में सो गई थी। उस एक रात का भी बदला नहीं उतार सकता पूरी जिंदगी अगर चाहे तो। पूरी की चौथे इमाम ने कहा है किताब हुकूक में, इंसान पूरी जिंदगी माँ बाप का शुक्रिया करता रहे, उनके साथ दुनिया भर की हर नेकी करता रहे, तब भी वो उस एक रात का बदला नहीं उतार सकता। और आज का कमजोर इंसान क्या कहता है, मैं क्या है आप लोगों ने मेरे साथ, अपने पैरों पे मैं खुद खड़ा हुआ हूं। वो पैर तुझे दिए किसने हैं? वो पहले ही दिन तेरे पैर कतर देते, पैदा ही ना होने देते तुझे, तो तू आज होता ही। जी लिहाजा समाज में रहते हुए सबसे पहले कौन अच्छी सिफात हमारे अंदर होनी चाहिए? पहली माँ बाप के साथ नेक बर्ताव, दूसरी पड़ोसियों के क्या कहते हैं सिले रहम, दूसरा क्या सिले रहम का क्या मतलब है? रहम के माना है, वैसे रहम के मतलब है पेट, रहम वैसे पेट को कहा जाता है, लेकिन रिश्तेदारों को रहम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बिल्कुल अपने हो। सिले रहम रिश्तेदारों के साथ नेकी करना, रिश्तेदारों के साथ पहले घर में माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी क्या सिफात होनी चाहिए पड़ोसियों का? वो एक करके तफसीली सबकी बयान करेंगे हर दर्स में। फिर दोस्त अहबाब के कोई मरीज हो जाए तो उसकी आयादत करना, उसके तौर तरीके, ये चीजें हमारे अंदर खुशरूई यानी सबसे मुस्कुराकर मिलना, खुश अखलाकी, उसने खुश होना चाहिए माशरे में रहते हुए, यानी सबसे मुस्कुराकर खंदा पेशानी के साथ मिलना चाहिए, बुर्दबारी होनी चाहिए, तवाज़ो होना चाहिए। बुर्दबारी यानी कोई कुछ कह दे बिगड़ मत जाना, बर्दाश्त का तहम्मुल की ताकत आप में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? आप व दरगुजाश, आप कहते हैं माफ करने को, दरगुजाश यानी आपको साफ नजरअंदाज करना, अपनों की, अपने मोमिन भाइयों की सबकी गलतियों को नजरअंदाज करना, माफ करना। हदीस है क्या है हदीस? अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुम मोमिनों को माफ करो, तुम लोग इंसानों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तो अब ये इंसान, जब मुझे इंसान का सबसे बड़ा लालच या सबसे बड़ा मकसद क्या है? अल्लाह की रिजा का अल्लाह राजी हो जाए और मेरे गुनाह माफ हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ
تم چاہتے ہو میں تمہارے گناہ معاف کروں تو آپ میرے بندوں کو معاف کرو. جب پروردگار عالم اپنے بندوں کے ہر گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں معاف نہ کرنے والے؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہتے تو کیسے ہو جائے گا؟ یہ چیزیں، یہ اچھے صفات ہمارے اندر سماج میں رہتے ہوئے ہونے چاہیے. یعنی سماج کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اور کچھ برائیاں ہیں جو سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. غیبت نہیں ہونی چاہیے، بعد میں بتائیں گے غیبت کے بارے میں سب. حسد نہیں ہونا چاہیے، چغل خوری نہیں ہونی چاہیے، تہمت و بدگمانی، کسی کو پر الزام لگانا، برا سوچنا کسی کے بارے میں، برا خیال کرنا، برا فکر رکھنا کسی کے بارے میں، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ اچھے صفات سماج میں رہتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب کوئی بتا سکتا ہے پوری کتاب کا خلاصہ جو میں نے بتایا آپ کو؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں سمجھ پا رہے. اتنی دیر سے میں کل سے بتا رہا ہوں. اللہ نے انسان کو خلق کیا تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. کیسا کمال؟ ایک ایسا کمال، فطرتاً وہ ایسا کمال چاہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو. دنیا کا ہر کمال اس کی ایک حد ہے، وہ محدود ہے. سب محتاج ہیں، بس ایک ایسی ذات اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز بھی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور یہ لائق بے انتہا کمال. لہذا اللہ تک پہنچنا کمال ہے. پہنچے گے کیسے؟ اس کے احکام پر عمل کر کے. اس کے احکام جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں سماج سے، لہذا ہمیں اس راستے سے گزریں گے تبھی کمال تک پہنچ سکتے ہیں. نہیں تو سماج میں کتنے اسٹاپ ہیں. سماج میں سب سے پہلا اسٹاپ ہے یہ ماں. اس ماں کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہے جنت. اس ماں کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہے جنت. یہ مت سوچنا کہ ماں باپ کو تنگ رکھ کے یا ماں باپ کے ساتھ آپ ایسا کر دو کہ ماں باپ اپنی خواہش، اپنی فرمائش کہتے ہوئے بھی تم سے ڈریں کہ بیٹا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یا کچھ بات کہنے سے بھی ڈرے کہ یہ بدتمیزی کو اتر جائے گا. اگر ایسی نوبت آ جائے نا تو آج ہی توبہ کر لینا. کیا ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بات کہتے ہوئے ڈرنے لگیں تو خدا اتنا غضبناک ہے ہم پہ کہ ہم دنیا کی ہر نیکی کر لیں. ہم اور یہ بھلے ہی ماں باپ اتنے اچھے ہیں کہ وہ کتنی بھی غلطی کر دے اولاد معاف کر دیتے ہیں. ان کا معاف کر دینا الگ ہے. تو کیا اللہ کے حق پامال نہیں کر رہے ہم؟ اللہ نے حکم دیا تو کیا اللہ ایسے بخش دے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے اور ہم لوگ پہنچنا کدھر سے ہے؟ ادھر سے ہو کے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے جانا چاہتے ہیں، پہنچ جائیں گے. ہم فلاں آدمی ہیں، اس سے پڑوسی بھی خوش ہے، اس کے دوست تو اتنی تعریف کرتے ہیں، کتنا نیک لڑکا ہے بھائی، کتنا بااخلاق، کتنا خیال کرتا ہے. ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن گھر میں جا کے دیکھیں تو اس کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں گھر والے. تو اس کی ساری نیکیاں اگر گھر والے ڈرتے ہیں. اور میں نے یاد آپ لوگ سن لیں، فشار قبر کا نام سنا ہے کبھی؟ جب انسان قبر میں پہلی رات دفن کیا جاتا ہے تو فشار قبر ہوتا ہے. حدیث ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، معصومین کی حدیث ہے، اور معصوم کبھی جھوٹ خدا کیا کہا ہے پتہ ہے کون سی امام کی حدیث ہے؟ یہ ذہن سے نکل گیا، لیکن حدیث یاد ہے. کیا ہے؟ جب فشار قبر ہوگا نا اس طریقے سے ہوگا کہ دماغ کا جو بھیجا ہے نا وہ انگلیوں کے ناخن کے سرے سے باہر آئے گا. کس سے؟ بھیجا کے ناخن کے سرے سے باہر آئے گا. اتنی زور سے پسے گا کہ بھیجا کہاں سے نکلے گا؟ انگلیوں کے سروں ناخن سے. سے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک یہ والا پہلو اس پہلو سے مل جائے گا. اور فشار قبر کس سے زیادہ ہوگا؟ سب سے خطرناک فشار قبر کس سے ہوگا؟ وہ انسان کو کہ جو گھر میں جائے تو گھر والے یہ سوچیں جلدی سے گھر سے جائے، اس کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہوں. ایسے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. فشار قبر نہایت درجے کا خطرناک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہماری اس کتاب کا آج کا درس تھا اور آداب اسلامی کا. ایک ایک کر کے اب اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں. پہلا درس کیا نام ہے آپ لوگ سمجھے؟
نازیہ بطور سمجھیے آپ؟ ہنا میم، ارمان زہرا، انما، جی شیشما میم، ثقلین، آپ لوگ لڑکوں، وسیم، آپ لوگ سمجھے صحیح سے؟ کل سے کئی جی بار دوہرا چکا ہوں، بار بار دوہرا چکا ہوں، ذہن میں بٹھا لینا، ٹھیک ہے؟ جی اور اب یہ ریکارڈ کیا ہے میں نے وہ درس، ریکارڈ ڈال دوں گا، اسے سن سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جی مولانا صاحب، وہ انشاءاللہ جو اردو والا نمبر ہے تو جی اس میں ان کے پرسنل پہ بھیجنا ہے یا گروپ میں ڈالنا ہے ایڈ گروپ میں کروانے کے ڈال لیے؟ دیجیے گا، گروپ میں، ٹھیک ہے؟ جی ان کا شیشہ کا ایڈ ہے نا؟ نہیں بات، جی جی شاید ایڈ ہیں وہ، جی نکھت والا کرنا. جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.